مدحان فضلانہ، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں رب کریم کا فضل ہے آپ کے دیار محبت میں دوسری بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آپ حضرات سے خطاب کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ بلا تمہید و تاخیر آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میرے نقش قدم پہ چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ذرا قرآن کا تیور ملاحظہ کریں کہ اللہ کا فرمان کس انداز میں ہے، حکم ہوتا ہے رب قدیر کا اپنے حبیب کو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو تمہاری محبت رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کمال اور انتہا کو نہیں پہنچے گی، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو گے، میرے نقش قدم پہ چلو گے تو رب ذوالجلال خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، جو محبت کرنے والا کسی سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی امید رکھتا ہے، اور جب محبت دوسری طرف سے ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محبت میں کامیاب ہو گیا۔ تو تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلو، اب تمہاری محبت رب کی بارگاہ سے ایسی محبت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ اور یقینی امر ہے کہ اتباع کسی کی بھی ہو وہ کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا تھا، بغیر محبت کوئی کسی کی اتباع نہیں کرتا۔ کسی کے نقوش قدم کو اپنا کر زندگی گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بارگاہ سے محبت ہو۔ اس بنیاد پہ یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ نبی کی محبت یہ مدار ایمان ہے، نبی کی محبت یہ بنائے ایمان ہے، نبی کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو تو میں کہتا ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام جانا ہے تو میرے آقا کے بتانے سے جانا ہے۔ ہم نے ایمان لائے، اگر ایمان لائے ہیں جنت کو مانتے ہیں تو آقا کے بتانے سے مانتے ہیں، دوزخ کے وجود پر اقرار کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کے حبیب اپنے آقا کے بتانے سے جانتے ہیں۔ ہم نے میزان عمل کو مانا ہے، جنت کو مانا ہے، دوزخ کو مانا ہے، کوثر کو مانا ہے، میزان عمل کو مانا ہے، اور قبر کے عذاب اور قبر میں آرام کو مانا ہے۔ ساری چیزوں کو ہم نے مانا ہے، کس لیے مانا ہے؟ بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا، کہنے والے کا کہاں مان لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو
تو پھر ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ خدا کو خدا ماننا، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ سوال کرے کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، تم دلیل پیش کرو۔ آپ پیش کر دیں قرآن کی آیت، قل هو اللہ احد، پہلی آیت پیش کر دیں، کیا وہ مان لے گا؟ پہلے تو وہ یہ مانے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام کس نے بتایا؟ وہ میرے آقا ہے۔ جب میرے آقا پر وہ ایمان لائے گا تب وہ قرآن پر ایمان لائے گا، پھر جب قرآن کو مانے گا تب قرآن کی مانے گا۔ بغیر صاحب قرآن کو مانے ہوئے وہ قرآن کو نہیں مان سکتا، بغیر قرآن کو مانے ہوئے وہ قرآن کی نہیں مان سکتا۔ اس لیے قرآن کی ماننے کے لیے صاحب قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ ذرا دیکھیں، اس مقام پر میں پیش کروں کہ ذرا قرآن کا انداز دیکھیں۔ اللہ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان فرمانا ہوا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا الواحد الاحد کہ میں ایک ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو۔ اس لیے اسے پتا چلا کہ اللہ کے ایک ہونے کا علم بھی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ یہ اگر خدا کی ارشاد پر آپ غور کریں، اور ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا، آپ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سارے کے سارے علماء کرام ذوی احترام سب قابل قدر ہیں۔ میں پیش کرنا چاہوں گا، آپ نے دنیا کی بڑی تحریریں دیکھی ہوں گی، آپ انگلش بھی پڑھی ہوگی، ہندی بھی پڑھی ہوگی، کچھ بنگلہ بھی جانتے ہوں گے، اردو بھی جانتے ہوں گے، عربی بھی جانتے ہوں گے، فارسی بھی جانتے ہوں گے، کچھ لوگ اور بھی زبانیں جانتے ہوں گے، لیکن دنیا کی کوئی زبان آپ دیکھیں وہ یا تو داہنے سے لکھی جاتی ہے بائیں جانب، یعنی داہنے سے شروع کرتے ہیں، اردو داہنے سے لکھتے ہیں، بائیں جانب لکھتے ہیں، عربی لکھتے ہیں تو داہنے سے لکھتے ہیں، فارسی لکھتے ہیں تو داہنے سے لکھتے ہیں، جب آپ انگلش لکھتے ہیں تو بائیں سے شروع کرتے ہیں اور داہنی جانب لے جاتے ہیں، ہندی لکھتے ہیں بائیں سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی کوئی ایسی زبان کیا آپ بتا سکتے ہیں جس کو نیچے سے لکھنا شروع کیا جائے اور اوپر کی طرف لے جایا جائے؟ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے۔ لیکن آئیے انگشتری مصطفیٰ کا ذرا انداز دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگشتری مبارک پر محمد رسول اللہ نقش کا اس کا انداز دیکھیں، محمد رسول اللہ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ بتا دینا ہے پہلے ذات محمد کو سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے منصب رسالت کو سمجھو۔ جب منصب رسالت کو سمجھ لو گے تب تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہوگی، تمہیں خدا کا علم ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مختوم سبنا فیضان سرکار آسی غازی پوری، یہ اتباع مصطفیٰ کے بغیر اور محبت مصطفیٰ کے بغیر نہ ہمیں خدا کی خدائی کا علم ہو سکتا ہے، نہ ہم قرآن کے اللہ کے کلام ہونا جب سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم نے کعبے کا مقام جانا تھا، نہ قبلہ جانا تھا۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام کی محبت کا ذرا انداز دیکھیں، ان کے انداز محبت سے یہ لگتا ہے کہ بلا شبہ ان کے دل میں یہ یقین کامل تھا کہ محمد مصطفیٰ کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں، تراشے میں پیش کرنا چاہوں گا، بہت کم وقت میں بڑی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر علالت پر جلوہ افروز ہیں، اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ حجرہ عائشہ جو آج گنبد خضرا ہے وہی حجرہ عائشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے، آپ بستر علالت پر ہیں، بیماری سے دوچار ہیں، تقاضۂ بشری مشیت الہی بستر علالت پر تشریف فرما ہے اور حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے، اور آپ کا وصال مبارک اسی حجرہ عائشہ میں ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ان کی روح قفس انصر سے جدا ہوتی ہے وہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، وہیں ان کی قبر بنا دی جاتی ہے، وہی مزار مقدس ہے، وہی حجرہ عائشہ ہے جو گنبد خضرا ہے۔ میں بتا دوں کہ حجرہ عائشہ کا علماء جانتے ہیں نقشہ یہ تھا کہ اگر حجرہ عائشہ کا دروازہ کھلتا ہے
ہے اور اگر باہر قدم رکھا جاتا ہے تو وہ قدم مسجد نبی میں پڑا کرتا تھا، مسجد نبی میں اس کا دروازہ کھلتا تھا۔ حجرہ عائشہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس طرح حلالت پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ صحابہ کرام کی امامت فرمائیں، آپ انہیں نماز پڑھائیں، اور یہ اشارہ بھی تھا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسی چیز کو دلیل بنا کر کے یہ فیصلہ بھی کیا تھا، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع بھی ہوا تھا کہ ہمارے آقا نے جس ذات کو ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہماری نماز کی امامت کے لیے چن لیا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا، ہم نے ان کو امیر المومنین مان لیا۔ اور دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تشریف فرما ہے۔ این نماز کی حالت میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا ہے اور صحابہ کرام کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب صحابہ کرام کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، عالم یہ تھا کہ 3 دن ہو گئے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کا دیدار کرنے سے محروم تھے، سبھی لوگ مشتاق دید تھے۔ جیسے ہی حجرہ عائشہ کا پردہ کھسکتا ہے، آہٹ محسوس ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام یک لخت حجرہ عائشہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، جلوہ جہاں آرا کی زیارت پہ ملبہ ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتموا صلاتکم، اے میرے جانشارو تم اپنی نماز مکمل کرو۔ میں ٹھہر کر علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اگر عین حالت نماز میں عین کعبہ سے اگر ہمارے سامنے کعبہ ہو، عین کعبہ سے ہم نگاہ ہٹا لیں اور اگر ہمارے سامنے خانہ کعبہ نظر نہ آتا ہو، جیسا کہ ہم ہندوستان کی دھرتی پر کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھتے ہیں تو جہت قبلہ شرط ہے، اور جہت قبلہ کی اگر وضاحت کن درمیان میں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے یہ قبلہ ہے تو 45 درجہ ادھر اور 45 درجہ ادھر، یعنی یوں کہیے کہ پچھم اور اتر کا گوشہ اور پچھم اور دکھن کا گوشہ، اس کے درمیان کی جو جہت بنتی ہے اسی کو جہت قبلہ کہتے ہیں، اسی کے اندر ہمارا چہرہ ہونا چاہیے۔ اگر عین قبلہ کی طرف ہمارا چہرہ نہیں بھی ہے تو علماء کرام بیان فرمائیں گے کہ نماز ہو جائے گی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر عین حالت نماز میں جہت قبلہ سے ہماری نگاہ پھر جائے اور پورا سینہ گھما لیا جائے، چہرہ پھیر دیا جائے دوسری جہت کی جانب، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہم تمام علماء کرام بالاتفاق فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ استقبال قبلہ شرط ہے نماز کی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں مفقود ہوتی ہے تو مشروط بھی مفقود ہو جاتا ہے، اس لیے علماء فرمائیں گے کہ نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے آقا نے جانثاروں سے فرمایا کیا تھا؟ اتموا صلاتکم، کہ تم اپنی نمازیں دوبارہ پڑھو، عیدو نہیں کہا، اتموا صلاتکم، اے میرے جانثاروں اپنی نماز مکمل کرو، اس لیے کہ اگر جہت قبلہ سے چہرہ پھیرا ہے تو خانہ کعبہ سے پھرا ہے تو کعبے کے کعبہ کی طرف پھرا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اس لیے نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نماز کی معراج ہے کہ جانے قبلہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے، قبلہ بھی سامنے ہے، نماز کو مکمل کرو۔ آئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ محبت مصطفیٰ یہی بنائے ایمان ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے اور یہی ایمان کی جان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا انداز محبت ان کا دیکھیں، کیسی محبت سرکار کی بارگاہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، روایت بڑی مشہور ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب جاتے ہیں، اور حجر اسود ایک پتھر ہے، آپ جانتے ہیں سیاہ رنگ کا پتھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں اور پتھر کو مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے، چومتا فقط اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہ جانے عمر فاروق نے حجر اسود کو چوما تھا یا نقش لوحہ مصطفیٰ کو چوما تھا، واپس چوم کر یہ کہتے ہیں کبھی نہ چومتا اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما تھا۔
अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस तराशे पेश कर रहा हूँ, रुखसत हो जाऊंगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जरा अंदाज़े मोहब्बत देखें। एक मौका था, बड़े इख्तिसार के साथ मेरे आका ने नुमाइंदा बना करके भेजा था, कुफ़ार कुरैश के दरमियान भेजा था और सुलह का मामला था। तफसील बयान करना मकसूद नहीं है, न वाक़े को पेश करना मकसूद है, अंदाज़े मोहब्बत को पेश करना चाहता हूँ, इसलिए उतना हिस्सा हासिल करता हूँ जितने से मेरा मकसद हासिल हो जाए। मैं काट करके पेश कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को नुमाइंदा बना करके भेजा था। कुफ़ार कुरैश के दरमियान जाते हैं और कुफ़ार कुरैश ने ये कहा था, इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा हज के लिए नहीं आ सकते, हम उन्हें हज करने की इजाज़त नहीं देते। चाहे इस बार वापस अगले साल दोबारा हज के लिए आएंगे तब उन्हें इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, कहा क्या, उस्मान गनी तुम चूंकि हरम पाक के अंदर आ चुके हो, हुदूद हरम में आ चुके हो, तो तुम तवाफ कर सकते हो, तुम चाहो तो तवाफ कर लो। उस्मान गनी ने गौर किया कि आका के बगैर तवाफ करना न तो कुरान में ममनू है, न हदीस पाक में मना किया गया है, लेकिन ये मेरे ही है। इस पर भी आपके दिल में मलूल आया है? गौर करें, एक मदरसे के प्रोग्राम में आप आए हैं, यहाँ से दीन की तालीम दी जाती है। यहाँ एक मकसद की गुफ्तगू ज़िम्मे में करना चाह रहा था कि आप जलसे में आए हैं, एक पैगाम लेकर के जाइए कि हमारी नमाजें कज़ा न होंगी और इल्म दीन हासिल करेंगे, बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएंगे और उस पर अमल भी करेंगे। मौला अली की जब नमाज असर कज़ा होती है, मौला अली की आंखों से अश्क जारी होते हैं, रुखसार मुस्तफ़ा पर आते हैं, वो कुर्बान जाइए मुक़द्दर अली पर कि ज़ानिबे अली हबीब का इशारा एक तरफ है, मेरे रब का हुक्म हुआ होगा, नबी की इत्तिबा कर लो, मेरी पैरवी हो जाएगी। सूरज लौट कर वापस आता है। उसके बाद मौला अली ने नमाज असर पढ़ ली। जब नमाज असर अदा कर ली और मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्फाज क्या है दुआ के, गौर कीजिए। आका फरमाते हैं, काना अलीकन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका, ऐ मेरे मौला, अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे हबीब की फरमाबरदारी